السلام علیکم، میرا نام سید مبشر ہے اور یہ ہے دا سیکرٹ پوڈ کاسٹ۔ اچھا، آج ہم ڈسکس کریں گے بہت سارے ایسے موضوع ہیں جن پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگین ٹائم نہیں مل پاتا اور میری ویڈیو کافی لیٹ ہو جاتی ہے۔ میں کوشش کروں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن اگین پھر وہی ہے کہ ہفتے دو ہفتے تک کا گیپ آ جاتا ہے، جو میں کوشش کروں گا کہ اب میں 2-3 ویڈیوز ایڈوانس میں کر لوں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں۔ اچھا، کافی ٹائم سے میں مختلف وسل بلوورز ہیں جن کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا اور ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ آج پھر میں نے سوچا کہ اس پہ آج ہم بات کرتے ہیں۔ امریکہ کے ایک بڑے مشہور وسل بلوور ہیں، باب لیزار ان کا نام ہے۔ ان کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے اور جو سب سے فیسینیٹ چیز کرتی ہے مجھے وہ یہ کہ انہوں نے 88 سے ان کی سٹوری یہ چل رہی ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک ان کی سٹوری میں کوئی چینج نہیں آیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی مجھے لگتا ہے کہ ان کی سٹوری بالکل صحیح ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو سیکنڈ بھی کرتے ہیں۔ باب لیزار ایک فزکس کے سائنٹسٹ ہوتے ہیں اور 1982 میں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اچھا، ان کی رہتے ہیں نواڈو ڈیزرٹ ہے یہ، اس طرف ان کی رہائش ہوتی ہے ٹیکسس میں، اور وہاں پر یہ اپنی گاڑی کے اندر ایک جیٹ انجن فکس کر دیتے ہیں، تو اور اس کے بعد یہ اس کو مختلف مطلب چلاتے بھی ہیں، سب کچھ ڈرائیو بھی کرتے ہیں۔ تو امریکہ میں 82 میں یہ بڑے مشہور ہوتے ہیں اپنے اس ایریے میں کہ ایک آدمی ہے بڑی ویئرڈ سی کار لے کے چلاتا ہے اور اس میں جیٹ انجن اس نے فکس کیا ہوا ہے۔ یہاں سے یہ مشہور ہوتے ہیں۔ ان کی سٹوری بھی اس ٹائم کے جو اخبارات ہوتے ہیں ان میں ان کی سٹوری بھی آتی ہے کہ ایک ایسا سائنسدان ہے جس نے اپنی گاڑی میں جیٹ انجن لگا رکھا ہے۔ تو بڑا ایک یہ مشہور پرسنالٹی ہوتے ہیں اپنے ٹاؤن میں، یہ ایریا میں۔ اچھا، یہ اس ایونٹ کے بعد یہ تھوڑے سے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، یہ جو جیٹ انجن والی ہے اس میں ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ جہاں پر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ مطلب فزکس کے سائنسدان ہوتے ہیں، ان کا جو ایریا آف ڈومین ہے وہ نیوکلیئر ری ایکٹرز جو ہوتے ہیں اس میں یہ جو ٹیسٹ سائٹس ہوتی ہیں وہاں پر ان کی جاب ہوتی ہے۔ وہاں جب یہ ایک دن وہاں پہ جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایڈورڈ ٹیلر یعنی کہ جو امریکہ کے ہائیڈروجن بم کے جو فادر ہیں ان کا ایک لیکچر ہوتا ہے وہاں پہ۔ یہ وہاں پر اس لیکچر میں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، باب لیزار کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ چیزیں آگے بیک اینڈ فورتھ پہ چلی جاتی ہیں۔ کچھ ٹائم بعد ان کو کال آتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک نئی اگر جاب آفر کی جائے تو آپ کیا اس کو اویل کریں گے؟ یہ کہتے ہیں بالکل کریں گے، اور یہ پھر ان کے کئی فردر انٹرویوز ہوتے ہیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایک بہت ہی ریموٹ ایریا میں ایک ٹیسٹ سائٹ ہے، وہاں پر آپ کو ایک ایڈوانس پروپورشن سسٹم ہے، وہاں پہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ وہاں پہ جانا چاہیں گے؟ یہ جاتے ہیں وہاں پہ، ان کے کئی سارے انٹرویوز ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ جاب نیچر جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوگی، مطلب 2 ویکس آن ہوں گے، 2 ویکس آف ہوں گے، اور آپ کو رات کو کسی بھی ٹائم کو کال آ جائے گی 40 منٹ پہلے یا 1 گھنٹے پہلے، اور آپ کو وہاں پہ جا کے آپ کو اپنی جاب جو ہے وہ جوائن کرنی ہوگی۔ یہ خیر اپنے 20s میں ہوتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں، اپنی گرل فرینڈ ہوتی ہے ان کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں اس نئی جو جاب ایڈونچر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کو کچھ نہیں پتہ چلتا، ان کو کچھ نہیں بتایا جاتا کہ یہ کہاں پہ جائیں گے، کیا ہوں گے۔ بس ایک جہاز آتا ہے اور ان کو پک کرتا ہے اور اس کو اس ریموٹ لوکیشن پہ یہ اتار دیتا ہے۔ وہاں پر بہت بڑا ایک بیس ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہی رہنے کی جگہیں بھی ہوتی ہیں، مختلف ایریاز بھی ہوتی ہیں، اور ایک گاڑی ہوتی ہے جو کہ ان کو جہاں پہ ان کی رہائش ہوتی ہے وہاں سے آفس کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ بات ہے 88-87 کی۔ اچھا، اس ٹائم میں جب یہ فرسٹ دن ان کا ہوتا ہے، جو فرسٹ ڈے آف جاب ہوتی ہے باب لیزار کی، یہ جب جوائن کرتے ہیں تو بہت سارا ایک پیپر ورک ان کو دیا جاتا ہے، جس میں ایکنالجمنٹ ہوتی ہے کہ
آپ کے جو ٹیلی فونز ہیں وہ ہم ریکارڈ کریں گے، آپ کی جو موومنٹ ہوگی اس کو نظر میں رکھا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک طرح سے اس جگہ سے آ رہے ہوتے ہیں جہاں پر نیوکلیئر کی جو ٹیسٹ سائٹس ہوتی ہیں، تو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس طرح کی نیچر آف ورک ہے. یہ خیر اس کو سائن کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. جب ان کی جاب سٹارٹ ہوتی ہے تو کچھ ٹائم بعد ان کو کچھ چیزیں تھوڑی سی چینج نظر آنی شروع ہوتی ہیں، جو جن کو خود باب لازار کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہوتا ہے اس وقت کہ جس ٹیکنالوجی کے اوپر میں کام کر رہا ہوں یہ ایٹ لیسٹ اس دنیا کی نہیں ہے. اور کیونکہ سیکورٹی بہت ٹائٹ ہوتی ہے، ہر چیزیں کمپارٹمنٹلائز ہوتی ہیں، آپ کسی چیز کو ڈسکس نہیں کر سکتے. جو آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے اسی ٹاسک سے ریلیٹڈ آپ سے نیڈ ٹو نو بیسس پہ انفارمیشن آپ کو دی جاتی ہے. آپ ایڈوانس میں کوئی سوال نہیں کر سکتے. بہت ایک ٹائٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے سیکورٹی کا، جس میں آپ نے پرفارم کرنا ہوتا ہے اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے. خیر ان کا ایک کولیگ ان کو دیا، ان کے ساتھ ایک کولیگ ہوتا ہے، بیری اس کا نام ہوتا ہے، اور وہ بڑا ہی ٹاکٹیو، انہوں نے باب لازار نے بتایا کہ وہ بڑا ہی ایک فیسینیٹڈ ہوتا ہے ڈسکس کرنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے، کیونکہ خود باب یہ اس چیز کو ایکنالج کرتے ہیں کہ سائنٹیفک کمیونٹی میں اگر آپ نے پروگریس کرنا ہے تو آپ جب تک کھل کے ڈسکس نہیں کرو گے مختلف اینگلز کے ساتھ، اس کی جو پروسیس اسپیڈ ہے وہ بہت سلو ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ نیچر بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ سیکیورٹی ٹائٹ ہوتی ہے، تو آپ چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتے. ایون یہ کہ اپنے سینئرز کے ساتھ بھی آپ بات نہیں کر سکتے. جو آپ کا کولیگ ہے آپ اسی سے بات کرو گے، ڈسکس کرو گے، اور ہر دن آپ کا ایک سپروائزر آتا ہے، وہ آپ سے چیک لسٹ لیتا ہے کہ جی آج کی پروگریس کیا ہے، اینڈ دیٹس اٹ، وہ چلا جاتا ہے. تو اس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو باب کو جو پہلا ٹاسک ملتا ہے وہ ایک ری ایکٹر ہوتا ہے، اور باب نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ ایک باسکٹ بال سائز کا، ہاف باسکٹ بال سائز کا ایک ری ایکٹر ہوتا ہے، اور اس کو انہوں نے ریورس انجینئرنگ کرنا ہوتا ہے. یعنی وہ ڈیوائس ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ان کے پاس ہوتی ہے، اور ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس ڈیوائس کو ہم کس طرح سے بیک انجینئر کر سکتے ہیں یا ریورس انجینئرنگ کر سکتے ہیں. اچھا، وہ ڈیوائس کے بارے میں باب لازار یہ کہتا ہے کہ وہ جو ڈیوائس ہے وہ اس وقت تک کی جتنی بھی ٹیکنالوجی تھی اس سے بہت آگے تھی. اچھا، باب لازار کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ری ایکٹر ہے وہ اتنا ایک فیسینیٹنگ تھا کہ اس میں وہ اٹ سیلف گریوٹی پروڈیوس کرتا تھا. مطلب آپ اس کو جب وہ ری ایکٹر سٹارٹ ہوتا تھا یا آن ہوتا تھا تو کئی دفعہ باب نے اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کہ وہ پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی باب اس کو ٹچ نہیں کر سکا. وہ ڈیوائس گریوٹی پروڈیوس کرتی تھی. یہ بہت زیادہ ایک فیسینیٹنگ چیز ہے، کیونکہ یہ آج تک ایسی کوئی ڈیوائس نہیں بن سکی جو گریوٹی پروڈیوس کر سکے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اینٹی گریوٹی کی طرح کی ایک چیز تھی جو پرفارم کرتی تھی. یعنی کہ آپ اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ جب وہ ڈیوائس آن ہوتی ہے تو آپ اس کے اندر سے جو ویوز نکلتی ہیں، جو اس کے اندر سے انرجی نکلتی ہے، اس کی مدد سے وہ آپ اپنے ارد گرد کسی بھی چیز کو، کسی بھی سالڈ چیز کو آنے نہیں دیتی. اس کی مثال آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جس طرح میگنیٹس ہوتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو، لیکن اگر آپ ان کو ملانا چاہیں تو اگر پلس پلس ہوں گے تو وہ مل جائیں گے، لیکن اگر نیگیٹو پازیٹیو ہوں گے تو وہ نہیں ملیں گے. سملرلی یہ جو ڈیوائس باب لازار بتاتے ہیں کہ اس ڈیوائس، ان کا جو اسائنمنٹ تھا جاب کا وہ یہ تھا کہ اس ڈیوائس کو بیک انجینئر کرنا ہے. اور اس کے بعد جب انہوں نے فردر اس پہ کام کیا، اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے دیکھیں، تو بعد میں ان کو ایک دوسری جگہ پہ لے جایا گیا. ایک ہینگر تھا جہاں پر بہت سارے جہاز کھڑے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جہاں پہ بہت سارے جہاز کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے ہینگر ہوتا ہے.
تو باب جب وہاں ہینگر میں گیا تو، اور جب ہینگر کا دروازہ کھلا تو باب نے کوئی 9 مختلف یو ایف اوز ایک ساتھ لائن میں دیکھی تھیں، اور ان کو جو وہاں پہ سیکورٹی گارڈ تھا اس نے کہہ دیا تھا کہ آپ بس بالکل اپنے نظروں کو سیدھا رکھیں اور آپ بالکل سیدھے چلے جائیں. تو کسی سے پوچھنے کی، سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو باب نے اس بارے میں اور کسی سے کچھ نہیں پوچھا. اور بعد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جو یو ایف او تھی اس میں باب کو اور ان کا جو کولیگ تھا بیری، اس کو لے جایا گیا، کیونکہ وہ جو ڈیوائس تھی وہ ان کے مطابق اس یو ایف اوز میں سے ملی تھی. تو باب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو یو ایف او تھی وہ کافی مطلب چھوٹی تھی انسانوں کے حوالے سے. یعنی باب یہ کہتے ہیں کہ میری جو ہائٹ ہے وہ 5'10" ہے، اور مجھ سے ہاف میں اس یو ایف او کی جو ہائٹ تھی وہ اس کی ہاف تھی. تو میں بڑی مشکل سے اندر گیا اور جا کے میں نے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس طرح کی اندر سے اس کا جو انٹیریئر تھا یو ایف او کا وہ اس طرح کا تھا کہ باب ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھا کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے، کیونکہ کوئی پینل نہیں تھا، کوئی اسٹیئرنگ نہیں تھا، کوئی بٹن نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے یہ ریئلائز کیا جا سکے، یہ پتہ چل سکے کہ جو یو ایف او ہے اس کا جو پائلٹ ہے وہ کہاں بیٹھتا ہے، کون سے بٹن یوز کرتا ہے، ٹیکنالوجی کون سی ہے، اور فردر جو اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہاں بیٹھتے ہیں. تو بقول باب کے کہ یہ ایک بہت ہی ایک ایڈوانس اور ایک سمجھ میں نہ آنے والی ایک چیز تھی جس کے اوپر یہ ورکنگ کر رہے تھے. ڈیوائس کے بارے میں باب یہ کہتا ہے کہ وہ ڈیوائس اتنی زیادہ اپنے ٹائم سے ایڈوانس تھی کہ وہ مثال دیتا ہے کہ آپ کو اگر 18 سینچری میں کوئی نیوکلیر ری ایکٹر کی ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ لے جا کے میں 18 سینچری کے کسی سائنسدان کو دے دوں تو اس کو دیکھتا رہے گا، اس کو بعد اس کو وہ انالائز نہیں کر سکے گا کہ کیا چیز ہے، اور اگر اس کے اندر سے تابکاری نکلتی ہے، ریڈیشن ہوتی ہے، تو وہ وہاں پہ مر بھی جائیں گے لوگ اس ری ایکشن کی وجہ سے، جو ریڈیشن وہاں سے ہوگی نکلے گی. اسی طرح سے باب نے یہ کہا کہ یہ جو ڈیوائس ہمارے سامنے تھی 1988 میں، یہ اتنی زیادہ ایڈوانس تھی کہ بارڈر لائن وہ کہتا ہے کہ ایک میجک تھا ہم لوگوں کے لیے اس ٹائم پہ. اور اس کے بعد باب 6 مہینے وہاں رہتے ہیں. یہ اس کو بیک انجینئر نہیں کر پاتے، اور کوشش کرتے ہیں لیکن اس کو بیک انجینئر نہیں کر پاتے. پھر بیچ میں باب کے جو سوشل ان کے ساتھ وہ ہوتی ہے، ان کی جو جو گرل فرینڈ ہوتی ہیں وہ کہیں اور انوالو ہو جاتی ہیں، تو یہ سارا مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ باب کو اس جگہ سے پھر ہٹا دیتے ہیں. باب کا کہنا یہ تھا کہ اس کے بعد پھر مجھے جا کے پتہ چلا کہ یہ جو ساری چیز تھی یہ ایک بہت ہی ایڈوانس سویلائزیشن سے ان کو ملی تھیں. کیسے ملی تھیں یہ بھی نہیں پتہ، اور کب ملی یہ بھی نہیں پتہ، لیکن خود باب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فلائنگ ساسرز تھیں جو 9 کی تعداد میں انہوں نے دیکھی تھیں، یہ ڈفرینٹ شیپس کی تھیں. اور اس کے بعد جو ایک پیپر ورک جو باب نے سولو کیا تھا اس میں جو ڈیٹیل آئی ہوئی تھی، جو جاب ڈسکرپشن تھی، اس میں یہ تھا کہ جو باب جن پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں سملرلی یعنی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ اسٹار سسٹم زیٹا ریٹیلیجوس اسٹار سسٹم سے ہے، جو کہ بائنری اسٹار ہیں، مطلب آربٹ میں 2 اسٹار ایک ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو یہ پتہ چلانا ذرا مشکل ہے کہ وہ اس اسٹار سسٹم کے کس پلینٹ کی سویلائزیشن تھی، لیکن باب نے زیٹا ریٹیلیجوس کا نام لیا ہے کہ یہاں پہ جو ان کو بریف کیا گیا تھا وہ اس کے حوالے سے تھا. یہاں پر وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ساری ڈس انفارمیشن ہو، لیکن اس اسٹار سسٹم کا نام لیا گیا تھا. یہ اسٹوری باب کی بڑی فیسینیٹنگ ہے. اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بھی بہت ساری بنی ہوئی ہیں. نیٹ فلکس پہ بھی ایک ڈاکومنٹری ہے، باب لیزار اینڈ ایریا 51 اینڈ دا فلائنگ ساسر.
آپ چاہیں تو نیٹ فلکس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. باب لیزار کے انٹرویوز بھی آپ کو یوٹیوب میں مل جائیں گے, اور یہ ون آف دا موسٹ اوتھینٹک وسل بلوورز ہیں جن کی اسٹوری پہ بہت زیادہ لوگ بلیو کرتے ہیں. مجھے یہ اسٹوری بڑی فیسینیٹ لگی, میں نے سوچا کہ اس کے اوپر میں ایک ایپیسوڈ کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ امریکہ میں اس طرح کے جو وسل بلوورز ہیں وہ اب کافی ٹائم سے آگے آ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں, اور وہ یہ چیزیں ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ جو ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں یہ کہیں اور سے ان کو ملی ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. اسی طرح کی میری آگے بھی میں فیوچر میں بھی کوشش کروں گا کہ جو اچھے مشہور وسل بلوورز ہیں, جو اوتھینٹک, جن کی یو ایف او کمیونٹی میں ایک حیثیت ہے, نام ہے, ان کو میں آگے آنے والے جو ایپیسوڈ ہیں ان میں ڈسکس کر سکتا ہوں. اچھا, ایک چیز میں اور آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کو بھی کسی چیز کے بارے میں پتہ ہو, آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں, جاننا چاہتے ہوں, یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں, تو نیچے کامنٹس میں آپ کوشچن یا آپ کا جو بھی کامنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کا میں جواب دے سکوں. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہوں گا. ٹل دین, اللہ حافظ.